السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کا کتاب البیوع، اور آج ہم بات کریں گے باب نمبر 7 اور باب نمبر 23۔ دونوں ابواب چونکہ ایک ہی تبویب کے ساتھ ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ان کی ایک ابواب کی جو ترتیب ہے وہ اگر مجھے شروع میں کچھ تھوڑا سا یہ بیان کر دوں کہ پہلے خرید و فروخت کا جواز بیان کیا، پھر جواز کا ایک درجہ مرتب کر دیا، بھائی تجارت اور خرید و فروخت جائز عمل ہے، پھر اس کا فقہی مقام کا تعین کر دیا کہ فریضے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، فریضے کی ادائیگی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، اور اب اس کے کچھ اخلاقی پہلو جو ہیں بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ جتنے آج یہ جو ہم باب پڑھیں گے، ان دو ابواب میں نمبر ایک بات جو بیان کی گئی ہے، یہ دیکھیں، پہلے تبویب دیکھ لیں، تبویب ہم سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم حدیث پر بات کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب نمبر 7 میں بیان کیا، باب من لم یبالی من حیث کسب المال۔ بھائی اس بات کا بیان کہ جس نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ جہاں سے چاہا مال کو کما لیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر باب نمبر 23 میں باب قول اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والو سود در سود مت کھاؤ۔ دونوں تبویب کی بات ہم کر لیں۔ نمبر ایک، ان دونوں ابواب میں سب سے پہلی جو ایک فطری اور ایک منطقی ترتیب بن رہی ہے وہ یہ، مال کے حوالے سے دو باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک مال کا حاصل کرنا اور دوسرا مال کا خرچ کرنا۔ پوری کی پوری اکنامکس یہی ہے جی، ہمارا جو بجٹ بنتا ہے سالانہ حکومت پاکستان کا وہ بھی یہی ہے، آپ کی انکم کیا ہے اور آؤٹ کم کیا ہے، آپ کی آمدنی کیا ہے، اخراجات کیا ہیں۔ ہم اپنے گھر کا بجٹ بناتے ہیں ماہانہ، وہ بھی ایسے ہی بنتا ہے، اداروں کا بجٹ بھی ایسا ہی بنتا ہے۔ تو سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ چیز جس کی طرف پہلے توجہ دلائی امام بخاری رحمہ اللہ نے، اخراجات کی باری تو بعد میں آ رہی ہے، پہلے کماتا ہے پھر خرچ کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک وقت ایسے آنے والا ہے کہ جب یہ انسان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ جو مال اس کے پاس آ رہا ہے وہ حلال، حرام یا متشابہات کے اعتبار سے وہ کس درجے کا ہے، جہاں سے آئے گا وہ لے لے گا۔ اچھا، اس میں جو حدیث بیان کی جا رہی ہے امام بخاری نے، حدیث ابی ہریرہ، وہی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے باب نمبر 23 میں بیان کی، اور یہاں عنوان دیا ہے ایمان والو سود در سود مت کھاؤ۔ جب میں دونوں تبویب کو جوڑتا ہوں، ایک ساتھ کرتا ہوں، تو سمجھ میں آئی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، شاید آ چکا ہے، کہ اگر ایک شخص سود سے بچنا بھی چاہے گا تو وہ نہیں بچ سکے گا۔ اب دیکھ لیجیے ہماری پوری کی پوری بینکنگ سسٹم ہمارا سارے کا سارا سود پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، بینکنگ سسٹم ہمارا سارے کا سارا لون بیسس پر چل رہا ہے۔ مسلمان کی معیشت میں قرض اور سود دونوں ناپسندیدہ سمجھے گئے ہیں، سود کو حرام اور قرض کی اضطراری حالات میں اجازت دی گئی ہے، جبکہ ویسٹرن کلچر کا جو اکنامکس کانسیپٹ ہے، بڑے بڑے جتنے بھی معیشت دان ہیں وہ سارے کے سارے جو تصورات پیش کر رہے ہیں ان سب کی بنیاد سود اور قرض پر ہے۔ اسلام کے نظام معیشت میں اور مغربی نظام معیشت میں سب سے بڑا فرق ہی قرض اور سود کا ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے بعد میں بات کریں گے، سر دست ہم اس تبویب پر بات کریں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب کوئی شخص نہیں پرواہ کرے گا، یا اس کو اس حد تک منہمک کر دیا جائے گا مال کے کمانے میں کہ وہ اس بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے گا کہ یہ جو مال میرے پاس آ رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ایک حدیث بھی آتی ہے، آئی تھنک شاید یہ مستدرک کی حدیث ہے، کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام لوگ سود خوری میں مبتلا ہوں گے، اگر کوئی اس سے بچنے کی کوشش کرے گا تو بھی اس کے گرد و غبار ضرور اسے متاثر کرے گی۔ اگر یہ حدیث، اس پر کچھ محدثین نے کلام بھی کیا اس حدیث کی صحت پر، علی کل حال اگر یہ حدیث سندن
اگر یہ ضعیف بھی ہے کچھ وجوہات کی بنا پر، لیکن پریکٹیکلی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہماری فیکٹریاں، ہمارے کارخانے، ہماری دکانیں، ہمارے شاپنگ پلازا، ہمارے لوگوں کی تنخواہیں، ہماری سیلریز ساری کی ساری ایک سودی سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہیں۔ کوئی ایک چھوٹی سی پروڈکٹ لے لیجئے، مائنر سی پروڈکٹ لے لیجئے، اب تو خیر اس پروڈکٹ کا دور بھی گزر گیا، ایک ماچس جس کی میں کسی زمانے میں مثال دیا کرتا تھا، ایک ماچس جو ہم خریدتے ہیں، ایک بال پوائنٹ جو ہم خریدتے ہیں، وہ بال پوائنٹ جس پروسیس سے اس کی پروسیس سے گزرنے کے بعد اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، وہاں بغیر سود کے کام نہیں ہو رہا۔ تو شاید اس حدیث میں جو سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ابھی ہم پڑھیں گے، اس میں شاید اسی بات کا ذکر ہے، اور جب دوسری تبویب کو ملایا جاتا ہے تو آنے والا دور وہ دور جس کے بارے میں امام بخاری باب نمبر 7 میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا دور جس میں پرواہ نہیں کی جائے گی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ اس تبویب کو جب ملاتا ہوں تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سود کی وجہ سے وہ پرواہ نہیں کر سکے گا، یا اس کو سود کے معاملات میں اتنا الجھا دیا جائے گا کہ وہ سود اتنی کنفیوژن ہوگی کہ وہ سود کو اسلام کے نام پر اختیار کرے گا۔ اور جیسا کہ اس دور میں ہو رہا ہے، بے شمار ایسی سودی پروڈکٹس ہیں جو کہ اسلام کے نام پر ہمیں بیچی جا رہی ہیں، دی جا رہی ہیں، بے شمار اسکیمیں آئے دن ہمیں ایسی، یہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے جی فلاں جو MLM اسکیمز آتی ہے، یا مختلف لوگوں نے جی کہ آپ اتنی انویسٹمنٹ کریں تو آپ اس کے بعد 10 ممبر بنائیں، یہ سارے کے سارے، اور موبائل فونز کی مثال تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی دی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بینک جو فکسڈ ڈپازٹس کی دیتے ہیں، ایک فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری وہی چیزیں ساری اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ذرا حدیث پڑھ لیتے ہیں دونوں، بلکہ ایک ہی حدیث کو پڑھیں گے، دونوں ابواب ہمارے کور ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی علی الناس، لوگوں پر آئے گا زمان، ایک زمانہ، لا یبالی المرء، ایک شخص پرواہ نہیں کرے گا، ما اخذ منہ، کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ تو سمجھ میں یہ جو آئی ہمارے پاس کچھ باتیں کہ سب سے پہلے مال حاصل کرنے کے حوالے سے شریعت نے جو ایک کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہمیں دیے ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں محتاط ہونے کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ حدیث نعمان بن بشیر جو زیادہ تر محدثین نے معاملات کے ضمن میں بیان کی، بالخصوص مالی معاملات کے ضمن میں بیان کی، اس کی وجہ سب سے بڑی یہی تھی کہ مشکوک چیزوں سے بچنے کی جتنی زیادہ ضرورت ہمیں مالی معاملات میں ہوتی ہے، شاید ہی کسی اور معاملے میں ہو۔ دیکھیں شادی بیاہ نکاح کے حوالے سے ہمیں پتہ چل جاتا بھی کہ کس سے ہم نکاح کر سکتے ہیں، کس سے ہم نکاح نہیں کر سکتے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ لیکن خرید و فروخت میں اتنی کمپلیکیشنز آ گئی ہیں، اتنی کمپلیکیشنز ہیں کہ ایک عام انسان تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے علماء تک جو ہیں وہ سم ٹائم ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط۔ اس میں بہت سارا کنفیوژنز اور اختلافات آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ رویہ اس حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی لوگوں، ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب انسان کو پرواہ نہیں ہوگی کہ مال اس کے پاس جو آیا وہ حلال سے آیا حرام سے آیا۔ تو اس کا میسج یہ مل رہا ہے کہ بھائی پرواہ کرو، دیکھو دھیان رکھو اس بات کا کہ جو مال تمہارے پاس آ رہا ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ بھائی فاتقوا اللہ ما استطعتم، بھائی جتنا بچ سکتے ہو اتنا بچو، کم از کم سود کے ساتھ یا حرام یا مشکوک معاملات کو اختیاری، ٹھیک ہے، اختیاری بنیادوں پر تو اس کو مت لو۔ اضطراری کیفیت ہے، ہنگامی کیفیت ہے، اٹس اوکے، جتنی بقدر ضرورت اجازت ہے چلیں جی وہاں پر ہم کر سکتے ہیں،
یہ دوسری بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ حرام اور مشکوک چیزوں سے بچیں جتنا بچ سکتے ہیں، حتی الامکان اور حتی المقدور. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو آ گئی اس میں حصول مال کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ اخلاقی باتیں بھی بتا دی گئیں، اور اس میں سے اخلاقیات کے حوالے سے میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ مال حاصل کرنے کے حوالے سے بسا اوقات صرف احتیاط پسندی اور غیر احتیاط پسندی اس کا تعلق ہمارے رویوں سے بھی ہوتا ہے. آگے چل کر جیسا کہ ہم بات کریں گے، ایک جائز چیز جائز قیمت پر جائز طریقے سے بیچی جا رہی، لیکن بیچنے والا کیا کر رہا ہے؟ اس میں جھوٹ بول رہا ہے. یہ اس کا اخلاقی عیب تھا، اس نے چیز کو نمایاں نہیں کیا. تو یہ مال کے حاصل کرنے کے حوالے سے کچھ اخلاقی پہلو جو ہے یہاں بالکل اشارتاً بات کی گئی. آگے چل کر اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جتنا ہم بچ سکتے ہیں مال کے حاصل کرنے کے حوالے سے حرام اور مشکوک چیزوں سے، اتنا ہمیں بچنا چاہیے، سوچنا چاہیے. جہاں ہمیں کوئی شک چیز نظر آئے ہمیں چاہیے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء سے پوچھیں کہ بھئی یہ مال یہ جو سہولت ہے ہمارے پاس آ رہی ہے، مل رہی ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.